بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس مختصر سے نشستوں میں مختصر سے بیانات ہم اور آپ سننے اور سمجھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ ہماری اصل بیماری اور اس کا علاج جو بزرگان دین نے اپنے کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، اسی کو میں نقل کر کے آپ کے درگزر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا اصل مرض اور بیماری کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا اور ان سے توبہ کرنا، یہ اس کا علاج ہے۔ بیماری کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس کا کفارہ، اس کا علاج اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ علاج کس سے ممکنات میں سے ہے؟ وہ توبہ سے ہے۔ جس طرح یہ قانون فطرت ہے کہ زہر کھانے سے انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی اصول فطرت ہے کہ گناہ کرنے سے اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور جس طرح حفاظان صحت کی عدم پیروی سے بیمار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح نفس کو پاک نہ رکھنے کی وجہ سے وہ گناہوں کا مریض بن جاتا ہے، جس کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے، نہیں بلکہ فرائض دین میں شامل ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں کہ گناہ کرنے اور کروانے کا جو شیطان نے جو ارادہ کر لیا ہے، قسم کھا لیا ہے، عہد کر لیا ہے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا، اس میں سے ایک کڑی جو ہے غصہ، اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، آج ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شدت جذبات کا اظہار کا نام کیا ہے؟ غصہ ہے۔ غصہ ایک غیر اختیاری امر ہے اور ہر انسان میں قدرتی طور پر موجود ہے۔ عوام میں یہ جو مشہور ہے غصہ حرام ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض صورتوں میں غصہ ضروری بھی ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال بے موقع اور بات پر غصہ آنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اکثر انسان غصے میں آ کر دنیا کی بہت سے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غصے کی حالت میں خدا کی ناشکری اور کفر کے کلمے تک بکنے لگتا ہے، اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت و برباد کر ڈالتا ہے۔ غصہ ہی اکثر دنگا فساد، دو بھائیوں میں افتراق، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں منافرت اور قتل و غارت گری کا موجب ہوتا ہے۔ جب کسی پر غصہ آئے، مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ کو جی چاہے، تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائے کہ مجھے دوسروں پر جو قدرت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل مجھ پر قادر ہے۔ اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری کی یا حق تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس غصیب کو، یعنی غصے سے جو کرتا ہے، غصے کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آئیے عزیزان محترم، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے۔ ایک بار وہ کہیں تشریف لے گئے، راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں ذکر اللہ نے شروع کر دیا، وہ بزرگ محترم ذکر اللہ شروع کر دیا اور دور ہٹ گئی۔ پھر جب خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ، وہ اللہ کے نیک بندے نہ گھبرائے اور اللہ کے ذکر میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک بہت بڑا سانپ پاؤں سے لپیٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپیٹ جاتا، وہ سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے نماز پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہے، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوں، لہٰذا اب میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا۔ یہ بھی ایک جال تھا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی فرما لیں۔ اس اللہ کے نیک بندے نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا، اپنے اہل و عیال کے احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے، آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی؟ فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں؟ فرمایا، ہاں، یہ بتا دو۔ بولا، میرے 3 جال ہیں، میرے 3 جال ہیں۔ پہلا جو ہے بخل، یعنی کنجوسی، دوسرا ہے غصہ، اور تیسرا جو ہے نشہ۔
اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر میں بخل یعنی کنجوسی کی جال پھینکتا ہوں تو مال کی جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہے کہ تیرے پاس مال بہت قلیل ہے، کم ہے، تو خوب دل لگا کر محنت کر، پیسہ ہوگا تو کام آئے گا۔ آہستہ آہستہ وہ حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے۔ حقوق واجبیہ، جس کے حقوق اس پر واجب تھے، وہ واجبیہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دندل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے ہیں، اچھالتے ہیں، میں اسی طرح غصے والے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اس طرح پھینکتا ہوں اور اچھالتا ہوں۔ اور جو غصے والا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو اور کیسا ہی مستجب الدعوات ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اسے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، جس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نشہ تو میرا اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، عزیزان محترم، اس بزرگ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بات بھی بتا دی کہ غصہ انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسا بچوں کے ہاتھ میں گیند، لہٰذا غصہ علاج اس پر قابو پانا ضروری ہے، کیونکہ غصے کے سبب شیطان تمام اعمال ہمارے برباد و غارت کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو روکنا ہے۔ اور غصے کو روکنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں، جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ غصے کو آج روکے گا، غیر غلط قدم اٹھانے سے روکے گا، تو قیامت کے دن اللہ اسے عذاب سے روکے گا۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا، حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، غصہ کرنے کا اختیار تھا، کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ عزیزان محترم، جامعہ صفی صغیر میں ہے، جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا، باوجود اس کے کہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا۔ یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی اور غصہ آ گیا، یہ بدلہ لے سکتا تھا، محض رضا الہی کے خاطر غصہ پی گیا اور اس کی خطا کو معاف اور درگزر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون قلب عطا فرمائے گا، اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا بھی مفید ہے جب ضبط کرنا نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ غصے کو پی گیا اور اس کی خطا معاف کر دی۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے عذاب ہونے والا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو موقع طلب کرتا ہے، موقع کے یہ موقع شناس رہتا ہے کہ جب میرے بندے کو کب میں معاف کر دوں۔ چھوٹا چھوٹی نیکی بھی جو ہے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتی ہے، اسی لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہ کرنا چاہیے۔ غصے کا علاج اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب غصہ آئے تو ان میں سے کوئی بھی ایک علاج کر لے یا ضرورتاً سارے علاج کرے۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تیسرا وضو کر لے، چوتھا کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جائے، پانچواں جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائے، چھٹا جو ہے پانی پی لے، ساتواں جو ہے خاموش ہو جائے۔ تو یہ عزیزان محترم، یہ ہے مختصر سے جو وہ گناہ جس کے اسباب سے ہمارے نیکیاں جو زائل ہو جاتے ہیں، اس کو بچنے کے اسلام مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے اس کا علاج توبہ ہے، استغفار ہے، اپنے آپ پر نفس پر قدرت رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اس چیز سے ہم اور آپ کو بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، خصوصی سے مہدویوں کو زمین و آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔